بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو، طارق بشیر چیمہ جیت گیا۔ طارق بشیر چیمہ کی فرمائش پر بنائے گئے یک رکنی جوڈیشل کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جنسی اور منشیات کا سکینڈل سرے سے ہی بے بنیاد ہے۔ یہ سکینڈل جھوٹ کا پلندہ تھا۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں کبھی منشیات کا کوئی استعمال نہیں ہوا، یونیورسٹی کی کسی طالبہ کو جنسی طور پر ہراساں نہیں کیا گیا، کسی طالبہ کو بلیک میل نہیں کیا گیا، کسی کا استحصال نہیں کیا گیا، اور یونیورسٹی کا کوئی بھی اہلکار یا عملے کا کوئی بھی رکن کسی بھی طرح سے منشیات کے استعمال یا خواتین کے استحصال میں ملوث نہیں ہے۔ سو آپ سب کو ایک مرتبہ پھر مبارک ہو طارق بشیر چیمہ کی جیت کی۔ طارق بشیر چیمہ کوئی فرد نہیں ہے، طارق بشیر چیمہ استعارہ ہے اس ملک کے مافیاز کا، طارق بشیر چیمہ استعارہ ہے اس ملک کے کرپٹ حکمرانوں کا، طارق بشیر چیمہ استعارہ ہے اس ملک کے بدماشوں کا، اور آج یہ بدماش، یہ مافیاز، یہ کرپٹ حکمران اور اشرافیہ کے نمائندے جیت گئے ہیں، اور پاکستان کا قانون، پاکستان کا انصاف، پاکستان کی صحافت، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی پولیس، یہ سب ہار گئے ہیں۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ تو جیت گیا ہے، لیکن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی 25,000 طالبات کی عزت ہار گئی ہے۔ اور اس کمیشن نے اس سارے معاملے میں مجھ خاکسار پر بھی ذمہ داری عائد کی ہے اس سکینڈل کو ہوا دینے کی۔ تو جناب طارق بشیر چیمہ کی محبت میں اندھے ہوئے اس نظام کو میں بتاتا چلوں کہ یہ سکینڈل 21 جولائی کو منظر عام پر آ چکا تھا، اور 23 جولائی کو پاکستان کے تقریباً ہر بڑے نیوز چینل نے بریکنگ نیوز کے ڈبے گھما کر یہ بتایا تھا کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے فون سے 5500 سے زائد یونیورسٹی کی طالبات کی ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں، نازیبا ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں، قابل اعتراض ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں، اور ان ویڈیوز کی بنیاد پر ان بچیوں کو، ان بیٹیوں کو، ان طالبات کو بلیک میل کیا جاتا رہا ہے۔ ڈی پی او بہاولپور نے بھی اس انکشاف کی تصدیق کی، اور پاکستان کے ہر بڑے نیوز چینل نے اس خبر کو بریکنگ نیوز بنا کر پیش کیا، جو خبر 21 جولائی کو منظر عام پر آ چکی تھی۔ 25 جولائی کو میں نے اس سکینڈل کے حوالے سے پہلی بار لب کشائی کی، اور میں نے ایک ویلاگ ریکارڈ کیا جس میں یہ بتایا کہ یہ سارا سکینڈل، یہ پولیس کی ساری کار فرمائی اسلامیہ یونیورسٹی کی بچیوں کو کسی جنسی استحصال سے بچانے کے لیے نہیں ہے، منشیات کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پورا سکینڈل اس وجہ سے منظر عام پر آیا کہ پولیس اور بہاولپور کا سارا قانونی نظام طارق بشیر چیمہ، جو کہ اس وقت وفاقی وزیر تھے، ان کے صاحبزادے ولی داد چیمہ کو بچانے کے لیے حرکت میں آیا ہے۔ اور ولی داد چیمہ کو بچانے کی اس کوشش اور کاوش میں اسلامیہ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ کے فون سے 5500 ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں۔ میں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سے ایک پولیس اہلکار منشیات کے الزام میں گرفتار ہوا، اس کے موبائل فون سے ولی داد چیمہ اور باقی کچھ افراد کی خواتین کے ساتھ پارٹیز کی اور منشیات کے استعمال کی ویڈیوز برآمد ہوئی۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کے حکم پر کہ جہاں جہاں یہ ویڈیوز جس کے موبائل میں موجود ہیں ان کا تدارک کیا جائے، ایک آپریشن کا آغاز ہوا۔ معاملہ چیف سیکیورٹی آفیسر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور اعجاز شاہ کے فون تک پہنچا، اور جب اس فون کو دیکھا گیا تو اس میں 5500 ایسی ویڈیوز تھیں، اور اس طرح سے یہ سکینڈل منظر عام پر آیا۔ یعنی کسی کی عزت بچانے کے لیے نہیں، کسی بھی طرح سے قانون کی حکمرانی کے لیے نہیں، منشیات کے تدارک اور خاتمے کے لیے نہیں، بلکہ ایک طاقتور وزیر کے طاقتور بیٹے کو بچانے کے لیے بہاولپور میں قانون حرکت میں آیا، اور اس طرح سے یہ سکینڈل منظر عام پر آیا۔ میں نے 25 جولائی کو پہلی بار اس حوالے سے عرض کیا، لیکن 21 جولائی سے 23 جولائی تک اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اس سکینڈل کو بریکنگ نیوز بنا کر پیش کرنے والے کسی بھی اور میڈیا کے آؤٹ لیٹ، کسی بھی اور نیوز چینل، کسی بھی اور صحافی، کسی بھی اور رپورٹر پر ذمہ داری عائد نہیں کی گئی۔ ذمہ داری عائد کی گئی اقرار الحسن پر، کیونکہ اس نے یہ جرت اور جسارت کی تھی کہ اس نے طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کا نام لیا تھا۔ سو ذمہ داری اسلامیہ یونیورسٹی کا سکینڈل بریک کرنے پر نہیں ہے،
اس گستاخی پر ہے کہ آپ ایک طاقتور وفاقی وزیر کے بیٹے کا نام کس طرح سے لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس خبر کو بریک کرنے کی ذمہ داری ہوتی تو مجھ سے 4 روز پہلے یہ خبر بریک ہو چکی تھی پاکستان کے تمام نیوز چینلز پر۔ اس رپورٹ میں بھی مقصد اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچیوں کی عزتوں کو محفوظ بنانا نہیں ہے، بلکہ محفوظ کرنا ہے طاقتور طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کو۔ اور طارق بشیر چیمہ کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ یہ وہ صاحب ہیں جنہیں 1981 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ایک طیارہ ہائی جیک کروا کے جیل سے رہا کروایا گیا تھا، جس کے بعد یہ تقریباً 9 برس تک افغانستان میں روپوش رہے، اور اس کے بعد آج یہ پاکستان کی سیاست کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دہشت گرد کہ جس کو جیل سے رہا کروانے کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا طیارہ 1981 یعنی 1981 میں ہائی جیک کیا گیا، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی فلم کی داستان نہیں سنا رہا ہوں، آپ گوگل کیجئے، آپ کو تمام تر حقائق آپ کی سکرین پر مل جائیں گے کہ کس طرح سے طارق بشیر چیمہ ایک ٹرین کو ہائی جیک کرنے کے بعد جیل سے رہا کروائے گئے، پھر افغانستان میں روپوش رہے، اور یہ دہشت گرد پاکستان میں الیکشن لڑتے ہیں، یہ دہشت گرد پاکستان میں وفاقی وزیر بنتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اور ان کی طاقتور اولادیں اس ملک کی عزتوں سے کھلواڑ کرتی ہیں، اور جب اس ملک کی عزتوں کو غیر محفوظ کرنے والے ان طاقتور لوگوں کو بے نقاب کیا جاتا ہے تو پھر پورا عدالتی نظام ان کے تحفظ میں کار فرما ہو جاتا ہے۔ اس یک رکنی جوڈیشل کمیشن نے ولی داد چیمہ صاحب کو کلین چٹ دینے کے لیے اس پورے سکینڈل کو ہی بے بنیاد قرار دے دیا ہے، اور اس پورے سکینڈل پر بات کرنے والے ہزاروں صحافیوں، درجنوں نیوز چینلز، سینکڑوں اخبارات، کسی پر ذمہ داری عائد نہیں کی، صرف اس شخص پر ذمہ داری عائد کی ہے جس نے ولی داد چیمہ صاحب کا نام لینے کی جرت اور گستاخی کی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کسی اور کمیشن کی رپورٹ اتنی تیزی سے منظر عام پر آئی ہو۔ رپورٹ تو آج چلیے 4-5 مہینے بعد منظر عام پر آئی ہے، لیکن جیسے ہی یہ جوڈیشل کمیشن بہاولپور سے لاہور واپس پہنچا تھا، اس سے اگلے ہی روز ٹیلی ویژن پر یہ خبر چلوا دی گئی تھی کہ کمیشن نے اس سارے اسکینڈل کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کی عوام کے حق میں قائم کیا گیا کوئی کمیشن، پاکستان کے بڑے بڑے اسکینڈل جس سے ایک عام آدمی کا حق مجروح ہوتا تھا، اس پر قائم کیے گئے جوڈیشل کمیشن کی نہ تو کبھی کوئی رپورٹ اتنی تیزی سے منظر عام پر آئی، نہ ہی اس پر اتنی تیزی سے کبھی کوئی کارروائی ہوئی۔ اس یک رکنی جوڈیشل کمیشن نے اسلامیہ یونیورسٹی کے اس اسکینڈل کو بے بنیاد قرار دیا ہے جس اسکینڈل کے مرکزی کردار چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ نے اپنی اعترافی ویڈیو میں خود یہ تسلیم کیا کہ یونیورسٹی میں کس طرح سے منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے، یونیورسٹی کے کون کون سے باقی لیکچرار اور افسران کس طرح سے لڑکیوں کا استحصال کرتے ہیں، کس طرح سے پارٹیز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ذرا ایک جھلک ملاحظہ کیجئے اعجاز شاہ کے اس بیان کی، اور پھر کف افسوس ملیے اس ملک کے عدالتی نظام پر کہ جس اسکینڈل کا مرکزی کردار خود منشیات کے استعمال اور طالبات کے جنسی استحصال کا اعتراف کر رہا ہے، اس ملک کا جوڈیشل کمیشن اسی اسکینڈل کو جھوٹ قرار دے رہا ہے۔ مجھے تقریباً 5.5 سال یہاں ہو گئے ہیں، اس میں ڈاکٹر ابوبکر ہے، ڈاکٹر برانجہ صاحب ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر سکین صاحب ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر ایم اے طاہر صاحب ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر عمران ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ 15 بندے ہیں تو ان میں سے 8-10 ایسے ہیں جو کہ لڑکیوں میں بھی انوالو ہیں، فیمیل میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن میں بھی انوالو ہیں جو فائنینشیل ہے۔ پینے پلانے میں یہ ہے کہ پینا پلانا ظاہر ہے کوئی اوپنلی وہاں یونیورسٹی کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ باہر کی باتیں ہیں۔ یہ جتنے لوگ میں نے آپ کو بتائے ان میں آلموسٹ ہاف ایسے ہیں جو کہ پیتے بھی ہیں، شراب کا مجھے آئیڈیا ہے، چرس بھی پیتے ہیں، کچھ لوگ جو اسموکرز ہیں۔ طارق بشیر چیمہ کس قدر طاقتور ہیں آپ اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سے اندازہ لگائیے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اب جب وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو ان کے اپنے حلقے میں اور ان کے گرد و نواح میں ان کے مخالفین کے جو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے انہیں ٹریبیونل نے بھی رد کر دیا ہے، یعنی اب وہ ایک کھلے شیر کی طرح علاقے میں الیکشن لڑیں گے، اور ان کے مد مقابل بھی کوئی تگڑا امیدوار نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ احوال بتاؤں آپ کو پاکستان کی ہتک عزت کی تیز ترین عدالتی کارروائی کا جو میرے خلاف ہو رہی ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کی طرف سے، اور اس میں ٹرک یہ ہے کہ اسے بہاولپور کے ایک جج کی کورٹ میں دائر کیا گیا ہے، جہاں ظاہر میرے جانے پر مجھے ہر طرح کے خطرات کا بھی سامنا ہے، لیکن پاکستان کی
عدالتی تاریخ کی شاید ہتک عزت کی سب سے تیز کارروائی ہے، جس میں 3-4 دن کی تاریخ مل رہی ہے، اور ہم نے جب یہ درخواست دائر کی کہ ہمیں وہ ایویڈنس تو فراہم کیے جائے کہ جن کی بنیاد پر ہم پر ہتک عزت کا یہ دعویٰ دائر کیا گیا، اس ایپلیکیشن تک کو رد کر دیا گیا اور اب ثبوتوں کے لیے اگلی تاریخ کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ نہ تو اس کمیشن کی تیز کارروائی پر اعتراض ہے، نہ میرے خلاف ہونے والی تیز ترین عدالتی کارروائی پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اس ملک کا نظام انصاف اگر تیزی برت رہا ہے تو طارق بشیر چیمہ کے لیے اسے تیزی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ کسی محمد رشید کے لیے، کسی محمد رفیق کے لیے، کسی بشیرہ مائی کے لیے اسے یہ تیزی اختیار کرنی چاہیے، جو جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انہیں مرے ہوئے 40 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں انصاف ملتا ہے۔ عام آدمی کے لیے اس ملک کے نظام انصاف کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس ملک کے طاقتور وفاقی وزیر، سابق وفاقی وزیر اور شاید آئندہ بھی وفاقی وزیر اس کے صاحبزادے کو بچانے کے لیے اس ملک کا پورا نظام حرکت میں آ جائے۔ اور میں نے جب 25 جولائی کو پہلا ویلاگ ریکارڈ کیا تھا ولید داد چیمہ کے شواہد کے حوالے سے، پھر میں نے بعد ازاں انٹیلیجنس بیورو کی وہ رپورٹ بھی شیئر کی کہ جس میں ولید داد چیمہ کو بہاولپور میں آئیس کی استعمال، آئیس کی پارٹیوں کے حوالے سے دوسرے نمبر پر نامزد کیا گیا تھا، اس ویلاگ میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس اسکینڈل کا کوئی انجام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسکینڈل ایک طاقتور شخص کے گرد گھومتا ہے۔ ذرا 25 جولائی کے ویلاگ کا یہ مختصر سا حصہ ملاحظہ کیجئے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کا جو اسکینڈل ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے ہی اختتام پذیر ہوگا، کیونکہ یہ اسکینڈل کوئی غیرت مندی میں شروع نہیں کیا گیا، پولیس کو اچانک سے کہیں سے کوئی نیا جوش کا یا جذبے کا انجیکشن نہیں لگ گیا۔ طارق بشیر چیمہ صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے تحریک دی، انہوں نے حکم دیا کہ ان کے بیٹے کی ویڈیوز کو منظر عام پر آنے سے بچایا جائے، اور الٹیمیٹلی یہ سارا معاملہ شروع ہوا۔ میں جانتا ہوں اس معاملے میں مجھے بھی بعد میں شاید قانونی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اب یہ آئس وائس کا معاملہ ڈال کے اس معاملے کو بھی گول کر دیا جائے گا۔ اس ملک کی بیٹیوں کی عزتیں شاید اسی طرح سے اعجاز شاہ جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں برباد ہوتی رہیں گی، جب تک کہ اس ملک کا قانون، جب تک کہ اس ملک کا انصاف صحیح معنوں میں محافظ نہیں بن جاتا اس ملک کی بیٹیوں، اس ملک کی بچیوں، اس ملک کی بہنوں کی عزتوں کا، ورنہ اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے۔ جی تو جناب، آپ نے دیکھا کہ میں نے 25 جولائی والے ویلاگ میں بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس اسکینڈل کا کوئی منطقی انجام نہیں ہوگا اور میرے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ اس اسکینڈل کا کیا انجام ہوا، اور یہ بھی ملاحظہ کیا کہ میرے خلاف عدالتی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر اس ویلاگ کا اختتام اس قوم کو اس مبارکباد کے ساتھ کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی فاصلہ طے کیا ہے بحیثیت قوم، ہم بحیثیت معاشرہ کسی بہتری کی جانب گامزن ہیں، تو ہم غلط ہیں۔ یہ ملک، یہ معاشرہ صرف طاقتوروں کا معاشرہ ہے، صرف مافیاز کو یہاں زندہ رہنے کا حق ہے۔ عزت صرف طاقتوروں کی ہے، عزت صرف کرپٹ حکمرانوں کی ہے، وزیروں کی ہے، ان کی اولادوں کی ہے، اور اس ملک کی عام طالبات، اس ملک کی بیٹیاں اور بچیاں محض تذلیل برداشت کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔